عزیز طلبہ، کل ہم نے ہسٹری کے پہلے یونٹ کے 2 پوائنٹس کو روشنی میں ڈالی تھی۔ اب یہ کوئی ذالکل کتاب والی بات نہیں ہے۔ طلباء کے ساتھ اگر کچھ میرے دوست ٹیچر حضرات بھی اس کو دیکھ رہے ہوں، اس میں اگر کوئی غلطی کوئی خامی ہوتی ہے تو اصلاح کے لیے مشورہ دے سکتے ہیں، ہم آپ کے مشورے کے مشکور رہیں گے۔ یہ ایک کوشش ہے طلباء تک اپنی تعلیم کو پہنچانے کی۔ میں نے دیکھا ہے کہ CBSE بورڈ کے بہت ہی ٹیچر حضرات طلباء کو اس طرح سے پڑھاتے ہیں، لیکن اسٹیٹ بورڈ کا کوئی بھی ٹیچر وغیرہ اس فیلڈ میں ابھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی شروعات ہوئی ہے تو اس کے اندر اور لوگ آئیں گے، مجھ سے بھی اچھے تجربے کار لوگ اس کے اندر آ سکتے ہیں اور طلباء کو اچھے سے مجھ سے بھی بہتر طریقے سے پڑھا سکتے ہیں۔ تو ہم نے کل جو 2 پوائنٹ دیکھے تھے، تعارف اور بیداری، تو اب بیداری کا جو دور ہے اس کے اوپر روشنی ڈالنے والے ہیں۔ بیداری کا یہ جو دور ہے 14ویں صدی عیسوی میں یورپ سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام علم دے کر، علوم کی معلومات دے کر ہی دنیا میں بھیجا تھا۔ ہم کو معلوم ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ، کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ ایسی چیز کیوں بنوا رہا ہے اللہ تو، جو زمین پہ جا کے فساد برپا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور کچھ اشیاء ایسی لائی تھی انہیں فرشتوں کے سامنے جو پہلے انہوں نے نہیں دیکھی تھی۔ کہا تھا کہ اس کے نام بتاؤ، وہ اس کو بتانے میں ناکام رہے تھے اور کہا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، جو علم اللہ نے ہم کو دیا وہی علم ہے۔ کہ اللہ نے وہی چیزیں آدم علیہ السلام کو دکھائی اور آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ انسان نے ان تمام علوم کو بھلا دیا تھا۔ اب ان علوم کی تحقیق، ان علوم کی کھوج کو ہی دوبارہ بیداری کا دور کہا جاتا ہے۔ جنرلی اس کو فارسی اردو میں نشاط الثانیہ کا دور کہا جاتا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آسان زبان میں طلباء کو ان کی تعلیم دوں، اس لیے میں آسان زبان میں معلومات دے رہا ہوں۔ جنرلی نشاط الثانیہ یعنی بیداری کا جو دور ہے وہ ایک مجموعی اصطلاح ہے۔ نشاط الثانیہ ایک مجموعی اصطلاح ہے جس کے ذریعے جدید خیالات، نئے شعور، نئے نظریات، انکشافات کے اظہار و اشاعت کا علم ہوتا ہے۔ یورپی عوام نے مذہب، سیاسی، معیشت، معاشرت، علم و ادب، سائنس اور فنون کے شعبوں میں ترقی حاصل کی۔ 1453 میں نئے بحری راستوں کی تلاش کی کوشش نے کئی سائنسی ایجادات سے روشناس کرایا اور کئی نئی ممالک دریافت ہوئے۔ فرانسیسی مفکر کے مطابق دنیا کی دریافت اس جدید دور کی اہم خصوصیت ہے۔ یہ دور 15ویں اور 16ویں صدی کے بیچ کا دور ہے، یعنی 300 سال تک اس بیداری کے دور کو چلا، یہ بیداری کا دور چلا ہے، یعنی اس کی تیز رفتاری ان 300 سالوں کے اندر رہی ہے اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ یہ دور چلا ہے۔ اس دور کے اندر انسان کی سمجھ بوجھ، عقل مندی اور انسانیت کو بڑھاوا ملا، یعنی جو تعلیم یافتہ لوگ تھے، جو ان چیزوں کے اندر ماہر تھے، اس زمانے کے بادشاہوں نے، حکمرانوں نے ان کی بہت حمایت کی اور ان کی بہت مدد کی، ان کو بڑھاوا دیا یورپی بادشاہوں، اور انسانیت کو بڑھاوا ملا اور اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ دنیا انسانوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ اس دور کے اندر کئی سائنسی ایجادات ہوئی۔ اس دور میں روجر بیکن جیسے مفکرین نے عقلیت کی تعلیم دی اور عوام کو اس بات کی ترغیب دلائی کہ روایتی عقائد اور اقتدار اعلیٰ کی اندھی تقلید سے گریز کریں اور انسانیت کے مذہب کو ہی مانیں۔
اس دور میں آرٹ، ادب، سائنس، فن طباعت، علم حیات، علم کیمیا اور علم طبیعت کے میدان میں جدید تحقیقات ہوئیں اور نئے نئے انکشافات ہوئے۔ اس دور میں سائنسی علوم اور ترقی اور تحقیق نے جدید سائنس کی بنیاد ڈالی۔ اب سب سے پہلے اس دور کے اندر دوربین کی کھوج ہوئی۔ 1609 عیسوی میں گیلیلیو نے ایک دوربین ایجاد کی جس کے ذریعے سمندری سفر کرنے والے لوگ دور کی زمینوں کو دیکھ کر وہاں پہنچنے کی کوشش کرنے لگے۔ کوپرنکس اور کیپلر کے ذریعے کی گئی تخلیق کی حمایت گیلیلیو نے کی۔ اس زمانے میں شمسی نظام کا مرکز زمین کو مانا جاتا تھا، لیکن کیپلر اور کوپرنکس نے کہا کہ شمسی نظام کا مرکز زمین نہیں بلکہ سورج۔ اس بات کی حمایت گیلیلیو نے بھی کی تھی۔ اس دور سے پہلے روایت پرستی اور توہم پرستی کا گہرا اثر تھا۔ اس نشست ثانیہ کے دور میں ادب عام انسانی جذبات، دکھ، سکھ اور امیدوں کے اظہار کا ذریعہ بن گیا۔ یورپ کی مختلف زبانوں کا سائنٹیفک مطالعہ ہوا اور جدید ادب نے نئے نظریے انسانیت اور غیر مذہبیت کو فروغ دیا۔ چھاپ خانے کی ایجاد کے بعد کتابیں بھی چھپنے لگی۔ اب گیلیلیو کون تھا؟ گیلیلیو 1564 میں پیدا ہوا تھا اور 1642 میں اس کی وفات ہو گئی۔ گیلیلیو ایک محقق تھا جس نے دوربین کی کھوج کی تھی۔ اسے جدید دور کی تحقیق کا بانی مانا جاتا ہے۔ جدید دور میں تحقیق کا بانی مانا جاتا ہے گیلیلیو کو۔ اب چھپائی کا دور آیا۔ چھپائی کی دور کی وجہ سے کئی کتابیں چھاپی گئی، ادب کا دور شروع ہوا اور جرمنی کے جوہانس گٹینبرگ نے 1450 عیسوی میں پہلا چھاپ خانہ جاری کیا۔ 1451 عیسوی میں اٹلی میں پہلا چھاپ خانہ جاری ہوا۔ اس بیداری کے دور میں چھپائی کی وجہ سے ایک نیا انقلاب آیا۔ ایک جگہ کا علم دوسری جگہ جانے لگا اور لوگوں میں زیادہ بیداری پیدا ہونے لگی۔ اس طرح سے یہ چھاپ خانہ اس زمانے کی ایک اہم کھوج مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد علم و فنون کو ترقی ملنے لگی اور یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں آنے لگا۔ 18ویں صدی میں کئی یونیورسٹیاں قائم ہوئی۔ ان یونیورسٹیوں میں مختلف مضامین کو شامل کیا جانے لگا، جیسے ادب، میوزک، فن وغیرہ، ڈرامے ان یونیورسٹیوں کے اندر پڑھائے جانے لگے۔ ہیومر کے 2 ڈرامے بہت مشہور ہیں اس زمانے میں جو یونیورسٹی کے اندر شامل کیے گئے تھے، ایلیٹ اور اوڈیسی۔ ان ڈراموں کو ان یونیورسٹیوں میں اس زمانے میں پڑھایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ادب، سیاست، علم طبیعت، علم کیمیا، تاریخ وغیرہ مضامین کا بھی مطالعہ کیا جانے لگا 18ویں صدی کی یونیورسٹیوں میں۔ لیکن اس زمانے کے اندر چرچ کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس زمانے میں کیتھولک چرچ کو بہت اہمیت حاصل
تھی. مذہبی اصلاحی تحریک نے کلیسا کے ظلم و ستم پر روک لگانے کی کوشش کی. عیسائی مذہب میں ایک نئے طبقے کا وجود عمل میں آیا. عیسائی مذہب میں ایک نئے طبقے کا وجود عمل میں آیا. اسی طرح کئی دوسرے فرقے بھی وجود میں آئے. مختلف فرقوں کے نظریات کو عام کرنے کی غرض سے بے شمار کتابیں شائع ہوئیں. یورپ کی مختلف زبانوں میں بائبل کا ترجمہ ہوا، جس کی وجہ سے کیتھولک چرچ اور کلیسا کی برتری ختم ہوئی. یورپ کی سیاست پر کلیسا پر سے پوپ کے اثرات ختم ہونے لگے. پوپ لیو نے سینٹ پیٹر گرجا گھر کی تعمیر کا کام شروع کیا. اس کے لیے روپیے کی ضرورت تھی. پوپ نے رقم جمع کرنے کے لیے معافی ناموں کی فروخت شروع کی تھی. لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کیا کہ ان معافی ناموں کو خرید کر وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو کر جنت کے حقدار بن سکتے ہیں. اس نے کئی ملکوں میں اپنے نمائندوں کے ذریعے ان معافی ناموں کو بیچا اور بے شمار دولت اکٹھا کی. مذہبی اصلاح نے کلیسا کے ظلم اور ناانصافی پر روک لگائی. اس تحریک نے انفرادیت اور آزادی کے تصور کو فروغ دیا. یورپ میں نئے رجحانات کو فروغ ملا. عیسائی مذہب میں نئے طبقے پروٹیسٹنٹس کا وجود عمل میں آیا. اس طرح سے کیتھولک چرچ کا جو ظلم و ستم تھا اس کو اس زمانے کے مفکرین نے ختم کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد میں ہے جدید سائنس کا دور. بیداری کی وجہ سے تجربات کے سامنے رکھ کر لوگوں نے سائنسی طریقے کو اپنانا شروع کیا اور سائنسی طریقے کے ذریعے سچائی کو پرکھنا جانچنا شروع کیا. اندھی عقیدت کے بجائے حساب، سائنس، ادب جیسے مضامین کو اہمیت دی جانے لگی. جدید دور کی سائنس کی جو بنیاد ہے یہ اسی دور کے اندر رکھی گئی. اس کے بعد میں فن کا دور آیا. اس بیداری کے دور میں کیمیا کا ایک مضمون اس کو بہت بڑھاوا ملا. اور سائنسی ترقی کو بڑھاوا دیا جانے لگا اور پرانی فرسودہ باتوں کو ختم کیا جانے لگا. اسی دور کے اندر لیونارڈو دا ونچی نامی مصور نے مائیکل اینجلو کا ایک تصویر بنائی جس سے فن کو بڑھاوا ملا اور سائنسی طریقے سے جسمانی انسان کے جسم کے اوپر تحقیقات ہونے لگی اور سائنسی طریقے سے ہی قدرت کے مختلف مناظر کا تجربہ کیا جانے لگا. اب سائنس کی ترقی 17ویں صدی عیسوی، اب 400 سال بیت گئے. 17ویں صدی عیسوی میں قدرتی اشیاء کا مطالعہ کرنے کے لیے محققین نے جدید سائنس کی معلومات کا طریقہ اختیار کیا. اس دور میں سائنسی تجربات کے ذریعے محققین نے اپنے مختلف نظریات پیش کیے. اس دور کے اندر پیش کیے گئے. انہوں نے نئے ضابطے پیش کیے اور نئی سائنسی ٹیکنیک کو بڑھاوا دیا. اس دور کے اندر جو تحقیقی تنظیمیں تھے ان کا کام تھا
محققین کے ذریعے جانچ کیے گئے باتوں کو شائع کرنا، اس کے لیے رسالے نکالنا اور خطوط اور دیگر مضامین کے ذریعے لوگوں کے ذریعے اس کے اوپر اٹھائے گئے سوالات کے جوابات دینا، اور ایک جگہ سے دوسرے جگہ کے خیالات کو قبول کرنا، اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانا، یہ کام اس زمانے کی جو ہے تحقیقی تنظیموں نے شروع کیا۔ اس زمانے کے اندر روم کے اندر ایک تنظیم بنائی گئی جو یہ کام انجام دیتی تھی، جس کا نام تھا اکیڈمی آف لنکس آئڈ۔ اکیڈمی آف لنکس آئڈ یہ تنظیم روم میں تھی، جو اس محققین کے کاموں کو آگے بڑھانے کے اندر مدد کرتی تھی اور لوگوں تک ان علوم کو پھیلاتی تھی۔ فلورینس کے اندر اکیڈمی فار ایکسپیریمنٹ نامی تنظیم قائم کی گئی۔ لندن کے اندر رائل سوسائٹی فار امپروونگ نیچرل نالج قائم کیا گیا۔ رائل سوسائٹی فار امپروونگ نیچرل نالج نامی تنظیم قائم کی گئی تھی لندن میں۔ فرانس میں فرینچ اکیڈمی آف سائنس نامی تنظیم قائم کی گئی۔ یہ تنظیمیں ان محققین کے ذریعے کی گئی تحقیقات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام کرتی تھی اور دوسری جگہ کی تحقیقات کو ان ممالک کے اندر لانے کا کام کیا کرتی تھی۔ اس زمانے کے اندر مختلف شعبوں کے اندر سائنسی تحقیقات ہوئی ہے، جو ہم اگلے ویڈیو کے اندر اس کا مطالعہ کریں گے، اور انشاءاللہ اس یونٹ کے خاتمے کے بعد ہم اس کی مشقی سوالات کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے اپنے دوستوں تک۔